اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت و احباب اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے مسلسل حج بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حج بیت اللہ اللہ کی تمام ترین عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت کا نام ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے جو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہے، مالک نصاب ہے،
زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آدمی جا کر حج جیسی عبادت کرنا چاہے تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ جسے حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنا ہے اسے مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر جوار حرم میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ سال کے 12 مہینے میں الگ الگ دن سب کے ہوتے ہیں، ان سارے دنوں میں، سارے مہینوں میں سے اگر کسی اور مہینے میں کوئی دیار حرم میں حاضر ہو جائے اور ارکان حج کی ادائیگی بھی ادا کر لے، لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے واسطے جگہ کی بھی قید ہے اور دن کی بھی قید ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضری دینا، یہ اہم الارکان حج ہے۔ حج جیسی عبادت دنیا کے کونے کونے سے بندگان خدا ادا کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ دن اور جگہ ایک رہے، حج ہو جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں وہ جائے، سال کے کسی اور مہینے میں جائے تو حج تو نہیں ادا ہوگا، لیکن عمرہ کی عبادت ہو جائے گی۔ عمرہ اور حج دونوں میں فرق بس تھوڑا سا ہے، ارکان دونوں کے ملتے جلتے ہیں، حج میں کچھ ارکان زیادہ ہیں اور عمرہ میں کم ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ عمرہ جیسی اہم عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ احرام پہن کر عمرہ کی نیت سے احرام پہن کر حرم محترم میں حاضر ہو اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کرے، اس کے بعد زمزم شریف پیے، اپنے جسم پر بہائے، نیت اللہ کی رضا، خوشنودی، صحت و عافیت، صفائی ستھرائی، ظاہر و باطن کو چمکدار بنانے کی، تمام نیک اور اچھی نیتوں کے ساتھ زمزم شریف پیے۔ اس کے بعد پھر آئے وہ مقام صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں جو 2 سمتوں میں واقع ہیں۔ اب آج سعودی گورنمنٹ نے خوبصورت عمارت بنا دی ہے، ایک وسیع و عریض ہال بن گیا ہے، وہ بھی 2 منزل اور 3 منزل کے، 2 سمتوں میں 2 پہاڑیاں ہیں، پورے حصے میں عمارت بنی ہوئی ہے، لمبا وسیع ہال بنا ہوا ہے۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر جانا 7 مرتبہ، درمیان کا کچھ حصہ ہے جو گرین رنگ کی لائٹ لگا کر اس حصے کی نشاندہی کی گئی ہے، اتنے حصے میں دوڑ لگائی جاتی ہے، یعنی قدم تیز بڑھائے، دوڑ جیسی حرکت جسم میں پیدا کر کے اتنا حصہ پار کرے۔
اس طرح صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اب اس کا کام ہے کہ حلق کرائے، اپنا بال کتروائے، احرام سے باہر ہو گیا۔ اتنے ہی کام کا نام عمرہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز، زمزم شریف کا پینا، صفا مروہ کی سعی، یہ سارے ارکان جو بندوں کے لیے مرتب ہوئے اور بندگان خدا جا کر ادا کرتے ہیں اور عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو یہ ارکان عمرہ، یہ جتنے ارکان ہیں، ان سارے ارکان کی ادائیگی جو کی جا رہی ہے تو یہ یقیناً کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کی ادائیں رہی ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنی مرضی سے اس کام کو کیا ہے، اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آ گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی یادگار قائم کرنے کی غرض سے اللہ نے عبادت کی شکل دے کر بندوں کے ہبہ کر دیا ہے۔ کام کر رہے ہیں آپ، عبادت لکھی جا رہی ہے، لیکن ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے، ان کی یادگار منائی جا رہی ہے، ان کے اداؤں کی پیروی کی جا رہی ہے۔ آپ نے سنا مقام ابراہیم کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ زمزم شریف کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اور اب آج صفا مروہ کی سعی کے تعلق سے بھی ذہن میں محفوظ کیا جائے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا کہ صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، چاہے حاجی ہو چاہے عمرہ کرنے والا ہو، یہ جو دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ کی نرالی ادا ہے، جو انہوں نے اپنے وقت میں اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے ننھے شیر خوار حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی پاکے پانی کی تلاش کے لیے لگائی تھی۔ پیاس کی شدت تھی، پانی دستیاب نہ تھا، ریگزار کا علاقہ تھا، ریگستانی علاقہ تھا، دھوپ کی شدت تھی، تمازت تھی، بچہ پیاس سے نڈھالتا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی جستجو اور پانی کی تلاش میں آپ پہاڑی کے ان دونوں سمتوں پر جاتی، چڑھ کر دیکھتی کہ شاید اس کے پیچھے کوئی چشمہ ہو، کوئی پانی کا انتظام ہو۔ اس طرح سے آپ صفا پہ گئیں، مروہ پہ گئیں، مروہ سے صفا آئیں، صفا سے مروہ آئیں۔ درمیان میں بچے کی بے چینی بے قراری کی تاب نہیں لا سکیں، درمیان میں تیزی سے دوڑ بھی لگائی۔ یہ تو تلاش و جستجو میں ہاجرہ یہ ادا دے رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بچے کے پانی کے لیے تلاش میں تگ و دو کر رہی ہیں، لیکن میرے خدا کو ہاجرہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی ہے، ایسی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے آج بندگان خدا پہ نافذ کر دیا خدا نے کہ دوڑ لگاؤ ویسے ہی جیسے ہاجرہ نے لگایا تھا۔ قیامت تک دوڑ لگاؤ گے، ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، میری بارگاہ میں عبادت لکھی جاتی رہے گی۔ الحمدللہ، یادگار منانا میرے خدا کو پسند ہے۔ جو بدعقیدے لوگ، بد مذہب لوگ
یادوں کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں، یاد نہیں مناتے، یادگار کے قائل نہیں ہیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ حج کرنے کے لیے بھی پروگرام نہ بنایا کریں۔ اور صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ایسی محترم، ایسی مقدس، ایسی باعظمت ہوئیں کہ قرآن میں اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے لیے فرما دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ کتنا مقدس یہ پہاڑ ہے، یہ ٹیلہ ہے، اللہ نے اپنی نشانی فرما دیا، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اور قرآن میں ذکر آ گیا تو اب صفا مروہ کی یاد یوں بھی ہر وقت تازہ رہے گی کہ آدمی نماز کی نیت سے تحریمہ کہہ کر کھڑا ہو رہا ہے، اور ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب یا عشاء کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس میں صفا مروہ کی بات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نام پہاڑیوں کا لے رہا ہے، رب کی بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہے۔ کیسی مقدس یہ پہاڑیاں ہیں کہ نام لینے والا عابد ہو جائے، نام لینے والا عبادت کرنے میں شمار کر دیا جائے، اس کا بیان کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو جائے۔ کیا یہ دونوں پہاڑیاں جنت سے آئی ہیں؟ کیا یہ دونوں پہاڑیاں اللہ نے ید قدرت سے پیدا کیا ہے؟ کیا ان دونوں پہاڑیوں کا کیسا وجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ ان دونوں پہاڑیوں پہ گہرائی سے نگاہ کریں گے تو پتہ کچھ اور ہی چلے گا، اور آدمی حیران ہو جائے گا کہ ایسی پہاڑی اور اللہ نے اپنی نشانی بتا دی۔ چنانچہ روایتوں میں آیا، تاریخ میں آیا کہ یہ صفا اور یہ مروہ، یہ دو سمتوں میں یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑیاں اس طرح کی ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں اس دیار میں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی بستی نہ تھی، کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا، یہ سنسان بیابان علاقہ تھا۔ اس سنسان بیابان علاقے میں ایک طرف ایک شخص اپنی کٹیا ڈالے، جھوپڑی ڈالے رہتا تھا جس کا نام صفا تھا، دوسری طرف میں کچھ دور پہ ایک عورت تھی جس کا نام مروہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اس علاقے سنسان بیابان میں رہائش پذیر تھے، اور یہ صفا یہ مروہ دونوں تنہائی میں اکیلے میں اس دیار میں آتے، اس مقدس دیار میں حاضر ہو کر یہ دونوں اپنا منہ کالا کرتے، زنا کرتے، کبیرہ گناہ کرتے، اور اپنے نفس کی تکمیل، خواہش کی تکمیل کے بعد پھر اپنی اپنی کٹیوں میں چلے جاتے۔ یہ ان دونوں کا معمول تھا کہ ایک روز، اب ذرا سوچئے، وہ مقدس دیار ہے، کیسا پاکیزہ دربار ہے، خانہ خدا ہے، کعبۃ اللہ ہے، انبیاء و مرسلین نے بھی طواف کیا ہے۔ ایسے مقدس دیار میں آ کر یہ دونوں ایسا کری جرم کرتے،
کہ ایک روز عتاب الہی نازل ہو گیا. یہ صفا یہ مروہ آئے اسی دیار میں اپنے معمول اور اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کی تکمیل کیا، اپنی خواہش کی تکمیل کیا، اور کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جھوپڑی کٹیوں کی طرف چلے. ایک طرف صفا چلا، دوسری طرف مروہ چلی. چلتے رہے جاتے رہے کہ اللہ کا عتاب نازل ہو گیا. عتاب الہی جو نازل ہوا، جہاں تک صفا پہنچا تھا وہیں جم کر وہ ڈھیر ہو گیا، جہاں تک مروہ پہنچی تھی وہیں جم کر وہ ڈھیر ہو گئی. اور پھر وہ عتاب الہی کا شکار ہوئے. صفا اپنی جگہ ڈھیر، مروہ اپنی جگہ ڈھیر، جم کر پتھر ہو گئے. اور پھر اس کو ٹیلے کی شکل اللہ نے دے دی. یہ دو ٹیلے کیا ہیں؟ گویا عتاب الہی کی جگہ ہیں. یہ دونوں ٹیلے کیا ہیں؟ ان کی حالت تو یہی ہے، گناہ کر کے جا رہے تھے کہ عتاب الہی کا شکار ہو گئے. اب سننے کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی، کیسی یہ بری جگہ تھی، کیسے یہ خطا کار مجرم تھے. اللہ کا عتاب نازل ہوا، جم کر پتھر کا ڈھیر ہو گئے. اور ایسے ڈھیر کو، ایسے معتوب کو اللہ اپنی نشانیاں بتائے، قرآن میں اس کا ذکر کرے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ارکان عبادت میں شامل کرے. صفا اور مروہ کے لیے قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں. اور ان دونوں کی حالت آپ نے یہ سنی ہے. اے میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ پسے پشت تو سمجھ میں آتا ہے یہ معتوب ہیں، یہ تیرے ناپسندیدہ ہیں، گناہگار ہیں، اور ان کو تو نے اپنی نشانی بتا دیا. تو رب قدیر کی رحمت نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہاں یہ معتوب تو تھے، بد نصیب تو تھے، ذلیل و رسوا تو تھے، لیکن میرے ایک محبوب کے قدم کی برکت نے انہیں محترم بنا دیا. ایسے یہ مقدس ہو گئے کہ خدا نے کہہ دیا کہ صفا مروہ میری نشانی میں ہے. یہ محبوب کا قدم کون ہے؟ وہ صرف حضرت ہاجرہ ہے. حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ نے آج ان دونوں پہاڑیوں پر، ان دونوں معتوب ٹیلوں پر اپنا قدم ناز رکھ دیا. ایک بہانے سے صفا پر گئیں، ایک بہانے سے مروہ پہ گئیں. قدم پڑ گیا خدا کے محبوب کا، نبی کی زوجہ محترمہ کا قدم پڑ گیا. تو ان کے قدم کی برکت سے یہ نسبت جو ٹیلوں کو ملی، تو اللہ نے ان ٹیلوں کا مقام بلند کر دیا، رتبہ اونچا کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا، محترم بنا دیا، نشانی کہہ دیا. جب میرے اللہ کے ایک محبوب حضرت ہاجرہ، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبوت و رسالت کے لیے مردوں کا انتخاب ہے. کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، رسول نہیں ہو سکتی. ولیہ ضرور ہو سکتی ہے، عابدہ، زاہدہ، محبوبہ، سالکہ، ولیہ، پرہیزگار، متقیہ، سب کچھ ہو سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، معظم ہیں. ان کی بیوی حضرت ہاجرہ یہ نہ نبیاں ہیں نہ رسول ہیں.
بلکہ حضرت خلیل اللہ کی بیوی ہیں. ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی ستھرائی، عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت ایسی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. اب مجھے کہنے دیا جائے ایک ولیہ کے قدم سے صفا مروہ کا مقدر چمک گیا، خدا نے اپنی نشانی بتا دیا. تو جہاں اولیاء اللہ اور محبوبان خدا کی چوکھٹ ہے، وہ جگہ محترم اور مقدس کیوں نہیں ہوگی؟ ہم لوگ اہل سنت و جماعت کے افراد اولیاء اللہ، محبوبان خدا، بزرگان دین کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، ادب سے دہلیز کو چوم لیتے ہیں، ان کی تربت اطہر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. تو یہ بدعقیدے لوگ ہم لوگوں کو چڑھاتے ہیں، نادان بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بتاؤ سنی لوگ کیسے ہیں؟ سیمنٹ بالو کو چوم رہے ہیں، گاٹر پٹیے کو چوم رہے ہیں، مٹیریل اینٹ پتھر کو چوم رہے ہیں. یہ ان نادانوں کو بتا دیجئے کہ گاٹر پٹیا سیمنٹ بالو پتھر اور اینٹ کو ہم نہیں چومتے، بلکہ ہماری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے اس مزار کے اندر اللہ کا محبوب آرام فرما ہے، اس کی نسبت حاصل ہے. اس پتھر اور اینٹ کو ہم اس نسبت کا احترام کرتے ہیں کہ جب ہاجرہ کے قدم کی نسبت سے صفا مروہ اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے، تو جہاں محبوب خدا آرام فرما ہے وہ در ان کی نسبت سے محترم مقدس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کے طریقے کو زندہ و تابندہ رکھے. ہمارا کوئی عمل، کوئی ہماری فکر، کوئی نظریہ، کوئی خیال، کوئی تصور ہمارا کہیں سے نہ غلط ثابت کوئی کر سکا ہے نہ غلط ثابت ہو سکتا ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی وجہ صرف حضرت ہاجرہ کا یہ قدم ناز ہے. اس کی انہی کی اداؤں کو زندہ رکھنا عبادت کے ارکان میں شامل ہے. ارکان حج میں بھی صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، عمرہ میں بھی سعی ہوتی ہے. عمرے کی بات پوری ہو گئی، اتنے ہی کام کا نام عمرہ ہے. انشاءاللہ مزید باتیں پھر آئندہ آپ سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.